یاد کرو وقت جب دشمن ہر طرف سے تم پر حملہ کر رہا تھا، تمہاری آنکھیں پھٹ گئی تھی اور کلیجے منہ تک آ گئے تھے۔ یہ کس وقت کی بات ہو رہی؟ انشاءاللہ آج ہم 21 پارے کی سمری میں سنیں گے۔ نماز ہماری قبول ہو رہی یا نہیں ہو رہی، یہ جاننے کا ایک سمپل فارمولا ہے کہ ہم فحش اور منکر، بے حیائی کے اور ایسے غلط کاموں کے جس کو انسان کا نیچر غلط سمجھتا، ایسے کاموں سے اگر ہم بچ رہے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے اگر ہم بچ رہے ہیں تو سمجھنا ہے کہ ہماری نماز قبول ہو رہی۔ اگر نہیں بچ رہے ہیں تو سمجھنا ہے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ صرف ایک ایکسرسائز ہے یا صرف عادت کی وجہ سے ہم پڑھ لے رہے ہیں۔ انسان کو صحت مند بنانے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہے، یہ 2 وے ورک ہے۔ ایک اچھی غذا، دوسرا انسان کا اس کو ڈائجسٹ کرنا اور اس کو اچھا یوز کرنا۔ اگر غذا اچھی ہے، میں ایک اچھی زبردست بہترین بریانی کھا رہا ہوں، نیوٹریشس فوڈ کھا رہا ہوں، اور اس کے بعد میں انگلیاں ڈال کے وامٹ کر دے رہا ہوں، خیر کر دے رہا ہوں، تو کیا یہ غذا میرے کو فائدہ پہنچائیں گی؟ اسی طرح نماز تو روکتی برائی سے، لیکن کیا ہم رکنا چاہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نمازی کو اگر اس کی نماز بے حیائی اور گندے کاموں سے نہیں روک رہی تو اس کی کوئی نماز ہی نہیں ہے، مطلب ایسا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ تو ہم کو یہاں پر سوچنا ہے کہ ہماری کتنی نمازیں ہیں جو قبول ہو رہی اور کتنی ہیں جو ریجیکٹ ہو جا رہی۔ یہ کرائٹیریا کے بیس پہ ہم جج کر سکتے کہ ہم کتنا فحش اور منکر سے رک رہے ہیں۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو جو نصیحت کرے تھے، وہ صرف ایک نصیحت نہیں ہے بلکہ سلیبس ہے بچوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم اپنے بچوں کو سب سے پہلے ان چیزوں کی تعلیم دینا۔ اس میں سب سے پہلا سبجیکٹ ہے شرک سے بچانا، اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنانے سے بچانا۔ دوسرا ہے ماں باپ کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آنا، اچھے اور بھلے طریقے کے ساتھ پیش آنا۔ اب شرک سے بچانے کے لیے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر بنانے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور بڑائی کو بتانا ضروری ہے۔ اسی لیے لقمان علیہ السلام شرک اور ماں باپ کے ساتھ احسان کی بات کرتے ہی فوری طور پہ اللہ کی بڑائی بتاتے ہوئے بیان کر رہے ہیں کہ ایک چھوٹا رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز آسمانوں، زمینوں میں، پہاڑوں میں چھپی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نکال کے لائیں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اتنا بڑا تمہارا خدا ہے، اس کے ساتھ کسی کو پارٹنر مت بناؤ۔ لقمان علیہ السلام اب بیس مضبوط کرنے کے بعد میں، اب ایک بندے کو خدا سے جوڑنے کے بعد میں جو سبجیکٹس کی تعلیم دے رہے ہیں وہ انسانیت کا سبجیکٹ ہے، جس میں سب سے پہلی بات یہ بولے کہ اگر تم اچھے انسان بننا چاہ رہے ہیں تو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیشہ اپنے خدا سے کنیکٹڈ رہو، اور وہ کنیکٹ رکھنے والی چیز تم کو نماز ہے۔ نماز کی پابندی کرو، اور دوسرا کام لوگوں کو نیکیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو۔ جب تم نیکیوں کا حکم دیں گے اور برائیوں پہ ٹوکیں گے، روکیں گے، کرٹیسائز کریں گے، اچھے طریقے سے بھی اگر روکیں گے تو تم پر ظلم ہوگا، لوگ تم کو چڑھائیں گے، پاگل بولیں گے، ستائیں گے یا تم سے چڑھنے لگیں گے۔ ایسے میں کیا کرنا ہے؟ تیسرا سبجیکٹ ہے صبر کا، کنسسٹنسی۔ صبر کا مطلب ہے جو کام آپ کر رہے ہیں اس پہ جم جانا، اس کو ہمیشہ کرتے رہنا۔ کوئی انسان جب سوسائٹی میں کچھ اچھا کام کر کے ایک اچھی امیج بنا لیتا تو انہیں سب کی نظروں میں آ جاتا، اور اس کا ایک اس کی چھوٹی سی غلطی بھی لوگوں کے لیے بہت بڑی ہو جاتی۔ اسی لیے لقمان علیہ السلام اب اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اتنی بڑی ذمہ داری سمجھانے کے بعد میں یہ بات بول رہے ہیں کہ تمہارے اخلاق بھی ویسے لیول کے رہنا، کسی کو اپنے سے چھوٹا مت سمجھو، چیخ کے چلا کے لوگوں سے مت بات کرو، اچھا بیہیو کرو لوگوں سے۔ آخری ٹاپک جنگ احزاب کی ہے، جس کے بارے میں ویڈیو شروع کرتے وقت بولا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس جنگ کے بارے میں اس کا منظر کھینچتے ہوئے بات بولے کہ وہ وقت کو یاد کرو جب تمہاری آنکھیں پھٹ گئی تھی۔ یعنی اس وقت مشرکین اور مدینہ کے جو یہودیاں تھے وہ سب مل کے مسلمانوں پہ اٹیک کرے تھے، 10,000 کی فوج تھی، پیچھے سے ایک یہودیوں کا قبیلہ تھا، وہ بھی مسلمانوں کو دھوکہ دے دیا تھا اچانک۔ لیکن ایٹ لاسٹ یہ جنگ مسلمان ہی جیتے۔ ایک آندھی آئی تیز جس کی وجہ سے دشمن کے ٹینٹ اڑ کے چلے گئے، اور دشمن کے جو اونٹ اور گھوڑے تھے وہ سب بھاگ گئے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا جو کمنٹ ہے قرآن میں وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ حزب جو ہے گروپ کو بولتے ہیں، اور احزاب ہے اس کا پلورل، گروپس۔ تو بہت سارے گروپ اچانک مسلمانوں پہ اٹیک کرے تھے ہر طرف سے، سامنے سے کافر تھے اور پیچھے سے یہودی تھے، اور ہر طرف سے دوسرے لوگوں سے مل گئے تھے۔
جنگ احزاب کی اسٹوری سے اللہ ہم کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، اسلام کو دنیا میں اسٹیبلش کرنے کے لیے، سچائی کے لیے، اچھائی کے لیے کام کریں گے تو تمہارے اوپر بھی ہر طرف سے اٹیک ہوں گا. گھر سے ایموشنل اٹیک ہوں گا، پیرنٹس کی طرف سے فائنینشیل اٹیک ہوں گا، اور حکومت کی طرف سے پولیٹیکل اٹیک ہوں گا، ہر طرف سے سوسائٹی کی طرف سے مورل اٹیک ہوں گا. تو تمام اٹیک سے بچنے کے لیے ایک ہی چیز ضروری ہے، اور وہ ہے اللہ پہ مضبوط ایمان. آخر میں اللہ تعالیٰ یہی بولے کہ ہم جو اتنی بڑی آزمائش تم پہ لائے، یہ دیکھنے کے لیے لائے کہ تم میں اچھے اور سچے لوگ کون ہیں اور جھوٹے لوگ کون ہیں. جو تھوڑے سے فائدے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ جڑ گئے تھے وہ لوگ کون ہیں. ہم اچھے اور بروں کو چھانٹنے کے لیے ایسا وقت تم پہ لاتے. تو اللہ تعالیٰ بھی ہم کو جو ہر طرف سے آزماتا، الگ الگ گروپس، الگ الگ ڈائمنشن جو اٹیک ہم پہ کرتے، یہ آزمائش ہوتی. اگر ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں گے، اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے رہیں گے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں گے، تو ہم ہر طرف کے اٹیک سے بچ سکتے. اور ہمیشہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے دو بہت امپورٹنٹ کویشچن ہیں. سب سے پہلا، اللہ سے ہم کو کوئی بچا سکتے کیا اللہ کے عذاب سے؟ دوسرا امپورٹنٹ کویشچن، کیا اللہ کی رحمت سے ہم کو کوئی روک سکتے؟ اور دونوں کا بھی آنسر ہے نو. اللہ ہی ہے جو ہم کو نقصان بھی پہنچا سکتا اور ہم پہ رحم بھی کر سکتا. تو اسی لیے ہم کو واسطہ اور کنیکشن کس سے رکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے رکھنا ہے. اور لوگوں کے اٹیکس کا، دشمنوں کے اٹیک کا کوئی ڈر ہمارے دل میں نہیں رہنا ہے. ایک اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اسلام کا اور دین کا کام ہم کو کرنا ہے. یہی جنگ احزاب کا سبق ہے.